السلام علیکم. پروگرام براس ٹیکس میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہنا معراج، اور ہر بار کی طرح آج بھی ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ڈیفینس اسٹریٹجک ایکسپرٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم زید. پچھلی بار ہمارے پروگرام کا ٹاپک تھا زائنسٹ وار اگینسٹ پولیٹیکل اسلام، سیکٹیرین اینڈ ریلیجس وائلنس ود ان دا مسلم ورلڈ. آج اسی پروگرام کا دوسرا حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں. لاسٹ ٹائم وی اینڈیڈ آور پروگرام آن دا ایئر 1979. We discussed 3 major events that took place in the year 1979. میں ریکویسٹ کروں گی زید صاحب سے کہ آج اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں اور پہلے تھوڑا سمرائز کر دیجئے جو باتیں ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں کی تھی. جی، ہم نے پچھلے پروگرام میں بنیادی طور پر جو ایشو ڈسکس کیا تھا دیٹ واز دا کانسیپٹ آف پولیٹیکل اینڈ ملیٹنٹ اسلام، پرٹیکولرلی کنسیڈرنگ کہ یو ایس گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹو جو ایشیا، مڈل ایسٹ اور اس مسلمان دنیا میں ان کے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا آبجیکٹو ان کا یہ ہے کہ پولیٹیکل اسلام اور ملیٹنٹ اسلام کو شکست دینی ہے، اس کو ڈیفیٹ کرنا ہے، چاہے وہ شیعہ پولیٹیکل اسلام ہو یا سنی پولیٹیکل اسلام ہو. سنی پولیٹیکل اسلام کی جس ڈائمینشن سے ان کو خوف آتا ہے، اس کا پرٹیکولر دا کانسیپٹ آف اے مسلم یونٹی، آف اے مسلم یونین یا گرینڈ مسلم اسٹیٹ، یہ کانسیپٹ آف خلافت کی ہم نے بات کی تھی. ہم نے یہ بات کی تھی کہ یو ایس جب مسلمان امت کے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ کن کن پیرامیٹرز، کن کن گراؤنڈز، کن کن فیکٹرز پہ سیکٹیرین ہوں، ایتھنک ہوں، لنگوسٹک ہوں، نیشن اسٹیٹس کے درمیان کس طرح فساد برپا کرنا چاہتا ہے، اور اس کا آبجیکٹو کیا ہے کہ ود ان دا لارجر باڈی آف دا مسلم بلاک وہ شیعہ اسلام کو اپنی طرف کر کے کوشش یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ جو سنی ملیٹنٹ کانسیپٹ یا سنی پولیٹیکل کانسیپٹ، کیونکہ خلافت ایک سنی کانسیپٹ ہے، ایک شیعہ کانسیپٹ نہیں ہے، اور شیعہ مسلمانوں کو وہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. شیعہ مسلمان قابو نہیں آ رہے ہیں ان کے، ایرانیز ہیو بین ڈیلنگ ود دیم ویری ہارشلی، مگر زائنسٹ گیم پلان یہی ہے کہ مسلمان دنیا کو ان لائنز پر توڑا جائے. ہم ان سارے ایونٹس کا بیک گراؤنڈ ڈسکس کرتے ہوئے 1979 تک آئے تھے. 79 ہمارے لیے تاریخی طور پر بڑا واٹر شیڈ ایئر ہے، یعنی اس کے بعد کے جو ایونٹس ہوتے رہے ہم نے جنرلی ان کو پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا، آج تفصیل سے بات کریں گے. دیکھیے، سب سے پہلا ایونٹ جو 79 میں ہوتا ہے دیٹ از دی سوویٹ انویژن آف افغانستان. سوویت یونین اس وقت ایک جو پچھلے 250 سال سے 250 سال سے جو مسلمان علاقوں کو ہڑپ کرتا ہوا سوویت یونین، یعنی اسٹیٹ آف ماسکو، جو کہ اگر آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیے جو ماسکو کی اس وقت شہر ہے، اٹ یوز ٹو بی اے اسٹیٹ، ایک ریاست ہوتی تھی، اور پچھلے 400 سال سے تقریباً پیٹر دی گریٹ کے زمانے سے بھی پہلے سے یہ ماسکو کی اسٹیٹ آہستہ 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 دونوں طرف پھیلتی چلی آ رہی تھی، اور نیچے ایک طرف وہ چائنا کی طرف جا رہے تھے، ایک طرف یورپ میں بڑھتے جا رہے تھے، تیسرے سینٹرل ایشیا میں نیچے آ رہے تھے اور پورا سینٹرل ایشیا مسلمان تھا. اگر آپ سمرقند، بخارا اور تاشقند کے فال ہونے کی تاریخیں دیکھیں تو یہ 19ویں صدی میں 1860s 1850s 1870s، یعنی یہ وہ تاریخیں ہیں کہ جب سمرقند، بخارا، تاشقند یعنی ازبکستان، تاجکستان، یہ سارے استانز جو ہیں سینٹرل ایشیا کے سارے، ترکمانستان سے شروع کر کے قازقستان تک استان کہلاتے ہیں، جن کے سب کے آخر میں ISTN آتا ہے. یہ مسلمان ممالک، مسلمان اکثریتی لوگ تھے. ان کو یہ سوویت یونین ہڑپ کرتے کرتے افغانستان تک آیا تھا، اور اب افغانستان کے بعد آخری استان رہ گیا تھا پاکستان جو اس نے ہڑپ کرنا تھا. اور دس ٹریگرڈ دا سوویت انویژن ان افغانستان ٹریگرڈ. ہم تفصیل سے بات اس پہ پہلے کر چکے ہیں. افغان مجاہدین نے پرائمریلی یہ جنگ لڑی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. افغان عوام نے یہ جنگ لڑی. 1.5 کروڑ 2 کروڑ افغانستان کی آبادی تھی، جس میں سے 50 سے 60 لاکھ ہجرت کر گئے ایران اور پاکستان کی طرف. کم از کم 20 لاکھ مسلمان افغان وہاں شہید ہوئے. ایک خونریز جنگ ہوئی، 10 سال چلی. اٹ واز اے وار بٹوین اے نیوکلیئر سپر پاور اینڈ ریگ ٹیگ آرمی آف ملیشیاز آف افغان ریزسٹنس. اس کو پوری طرح سپورٹ پاکستان نے کی، پوری طرح سپورٹ مسلم دنیا نے کی. تمام مسلم دنیا کی یہ ایک عجیب کانسیپٹ یہ تھا کہ جتنی بھی مسلمان حکومتیں جو پرو امریکنز تھیں انہوں نے بھی اس جنگ کو سپورٹ کیا، اور جتنی مسلمان پولیٹیکل موومنٹس تھیں اور تحریکیں تھیں انہوں نے بھی اس جنگ کو سپورٹ کیا. پرائمریلی سنی، دس واز موسٹلی اے سنی کانسیپٹ افغان جہاد. ہم ایک عجیب و غریب سناریو وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ پوری مسلمان ایک چھت کے نیچے 8-8 10-10 زبانیں بولنے والے مسلمان بیٹھے ہوتے تھے، انڈونیشین سے لے کر ویسٹ افریقن بربر تک، اور یوگوسلاو کے مسلمان، یورپین مسلمان، اور وی یوز ٹو ٹاک ٹو ایچ ادر ان 6 and 8 ڈفرنٹ لینگویجز ٹرائنگ ٹو کمیونیکیٹ. اور آبجیکٹو ایک تھا، مقصد ایک تھا، سوویت یونین کو افغانستان سے نکالنا ہے، ایک مسلمان ملک کو لبریٹ کرانا ہے. اور 91 کی یہ بات آئی وڈ لائک ٹو شیئر اٹ ہیئر کہ
79 میں سوویت انویژن ہوتی ہے, تقریباً 89 سوویت وڈرال ہوتا ہے, 10 سال کے عرصے میں سوویت وڈرا کرتے ہیں. اور I had an opportunity at that time to be on the Amu Darya, Oxus River, جو افغانستان اور تاجکستان کے درمیان ایک بارڈر ہے. اور عجیب وہ تاریخی لمحہ تھا کہ جب تاجکستان میں اس وقت انقلاب برپا ہو رہا تھا, سوویت یونین کا جو وڈرال افغانستان سے شروع ہوا تھا وہ افغانستان میں پھر رکا نہیں, پورا سینٹرل ایشیا میں رول بیک ہوا, پورا ایسٹرن یورپ میں رول بیک ہوا. یعنی 200 سال سے جو مسلمان علاقے ان کی غلامی میں تھے وہ ایک ایک کر کے آزاد ہونا شروع ہوئے. ہم آمو دریا پہ کھڑے ہوئے تھے اور آمو دریا اور تاجکستان کی سرحد پہ تاجکستان کی طرف سوویت آرمی پیٹرولز چھوٹے چھوٹے جو کہ ڈیسپریٹ, بیٹن اپ, شکست کھائے ہوئے کسی طرح کوشش کر رہے تھے کہ افغان مجاہدین کی تاجکستان میں داخلے کو روکا جا سکے. لیکن افغان مجاہدین کو تاجکستان میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں پڑی تھی. ان کے سروں کے اوپر سے جو آئیڈیالوجی تھی جہاد کی, ملیٹنٹ کانسیپٹ کی, وہ آلریڈی تاجکستان میں جا چکی تھی. اور ہمیں تاجکستان میں ہونے والے انقلاب کی دھمک یہاں افغانستان میں سنائی دیتی تھی. یعنی جو خوبصورت, اور یہاں پہ ایک عجیب بات ہے, افغانستان کے جہاد کے بعد تاجکستان میں انقلاب برپا کرنے میں پھر علامہ اقبال کا یہاں بہت بڑا رول تھا. ہیڈ اے رول. جو سب سے خوبصورت شعر علامہ اقبال کا, جس کو لاکھوں کا مجمع تاجکستان میں فارسی میں پڑھتا تھا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے حکومت فال کرا دی, وہ ان کا مشہور شعر علامہ اقبال کا کہ معمار حرم باز بتعمیر جہان خیز, از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز, کہ اے وہ جس نے حرم کی تعمیر کی تھی, اٹھو دوبارہ زمانے کی تعمیر کرو. اور اب تمہیں گہری نیند میں تم برسوں سے سو رہے تھے, اب اٹھو اور بیدار ہو اور زمانے کی تعمیر کرو. یعنی علامہ اقبال کا جو کنٹریبیوشن سینٹرل ایشیا میں اسلامی انقلاب لانے میں یا اسلامی اسٹیٹس کو آزاد کرانے میں ہے, وہ اتنا عجیب و غریب ہے. بہت کم لوگ جانتے ہیں ایرانی انقلاب میں علامہ اقبال کا جتنا رول ہے, اور بہت کم لوگ پاکستان میں جانتے ہیں کہ ٹرکی میں بھی علامہ اقبال کی ایک قبر موجود ہے. یعنی یو ول بی سرپرائز, علامہ اقبال تو لاہور میں ہے, لیکن قونیا میں جو مولانا جلال الدین رومی کے ساتھ ان کا جو اسپرچل رشتہ تھا, تو ترکوں نے اس کے احترام میں مولانا جلال الدین رومی کے قدموں میں علامہ اقبال کی قبر بنائی ہوئی ہے, ایک میموریل کے طور پہ. سو واٹ آئی مین ٹو سے کہ جو رسپیکٹ اقبال کو سینٹرل ایشیا اور مسلم ورلڈ میں ہے, ان کے کانسیپٹس آج بھی انقلاب برپا کر رہے ہیں وہاں پہ. تو تاجکستان اس وقت, اور تاجکستان کے بعد ازبکستان, دوسرے تمام ممالک میں جو امپلیکیشن تھی اس کی, افغانستان ریزسٹنس کی, افغان جہاد کی, مسلمان تاریخ میں یہ ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہے. یعنی یہ ایک تاریخ کا ایسا آبشار ہے کہ جہاں وقت ہمارے لیے آ کے تھم جاتا تھا. یعنی پچھلے کئی سو سال سے ہم تحریک مزاحمتوں میں شکست کھاتے چلے آ رہے تھے. یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں نے ایک تحریک مزاحمت میں کامیابی حاصل کی تھی. ٹھیک ہے, آپس میں بعد میں پرابلم ہو گئی ان کی, وہ اچیو نہیں کر سکے وہ آبجیکٹو, لیکن ایک سوویت سپر پاور کو وہاں سے نکالنے میں ضرور کامیاب ہوئے. اور کم از کم 20 کروڑ انسان آزاد ہوئے سوویت وڈرال کے نتیجے میں, سینٹرل ایشیا سے لے کے ایسٹرن یورپ تک. سو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا موقع تھا, یہاں اس کو چھوٹی بات کر کے اس موقع کو ضائع نہیں کیا جا سکتا کہ کاش پاکستان افغانستان کی مدد نہ کرتا, ہمیں ڈرگز آ گئی, کلاشن کوفس آ گئی, ہمارے ملک میں پرابلمز آ گئی, ریفیوجیز آ گئے. یہ چھوٹی باتیں ہیں. قوموں کے عروج و زوال کے جب معاملات ہوتے ہیں تو بہت بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں جن میں تاریخیں لکھی چلی جاتی ہیں. اور یہ واقعی افغانستان جہاد واز ون ایونٹ کہ وین پوری مسلم دنیا, جیسے ہم نے عرض کیا, کنٹریبیوٹ اور پارٹیسپیٹ کر رہی تھی, اور آئیڈیالوجی وچ واز بینگ جنریٹڈ فرام ہیئر واز فار مور پروفاؤنڈ, فار مور ڈیپ اینڈ پینیٹریٹنگ. جو ملیٹنٹ پولیٹیکل اسلام کی جو آئیڈیالوجی تھی, اس فزیکل باؤنڈری سے باہر اس کی ریوبریشن جا رہے تھے, جو اس کی ویوز جا رہی تھیں پوری سنی مسلمان دنیا میں, وہ ناقابل یقین تھی اس وقت بھی. وقت ہوا ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. یہ سوویت وار میں کیا صرف مسلم ممالک کا رول تھا یا ویسٹرن ممالک کا باہر سے بھی ان کا بھی کنٹریبیوشن تھا کوئی؟ دیکھیے, اس میں ان کا کنٹریبیوشن تھا, لیکن وہ کنٹریبیوشن اتنا کم تھا, اتنا اس کا پروپیگنڈا زیادہ تھا, اس کی پروجیکشن زیادہ تھی. تھوڑی سی ٹیکنالوجی بعد میں جو اسٹرنگر سرفیس ٹو ایئر میسائلز آئے وہ ان کی طرف سے آئے, لیکن ایک بھی امریکن افغانستان میں نہیں مرا, ایک بھی ویسٹرنر افغانستان میں نہیں مرا. جو محنت کی, جو جانیں دی گئیں, جو ایفرٹس ہوئی, جو خون بہا, وہ مسلمانوں کا تھا. مسلم اسٹیٹ دی ایفرٹ. ہمارا کامن دشمن تھا اس وقت, یعنی مسلم دنیا کے لیے اس وقت میں ایک مسلمان ملک پہ انویژن ہوئی تھی. ویسٹرن انٹرسٹ, کولڈ وار ایرا تھا, یہ کولڈ وار کے ٹائم تھا یہ, تو ویسٹرن انٹرسٹ یہ تھے کہ کسی طریقے سے سوویت یونین کو یہاں سے باہر نکالا جائے. ہمارے مسلم دنیا کے اور ان کے انٹرسٹ کنورج کر رہے تھے. کوئی باہر کا سولجر نہیں تھا موجود کسی اور کنٹری کا سوائے مسلم آؤٹ آف کوسچن. تمام کے تمام مسلم والنٹیئرز تھے وہاں پہ, یا تو جو باہر سے اسلامی تحریکوں کے لوگ آئے تھے لڑنے کے لیے, یا افغان مجاہدین خود تھے. کم از کم 30 سے 40 ہزار فورن شہدا ہیں وہاں پہ کہ جنہوں نے آ کے پوری دنیا سے جو موومنٹس آئیں. اور میں نے جیسے عرض کیا تھا پہلے پروگراموں میں بھی کہ کوئی مسلمان تحریک دنیا میں ایسی نہیں تھی جس نے اپنے ریپرزنٹیشن یہاں نہیں بھیجی تھی. سمبولک پریزنس ہر ایک کی موجود تھی, اور فزیکل پریزنس, پارٹیسپیشن تو بہت زیادہ تھی. ناؤ مگر یہ جو فال آؤٹس ہوئے ہیں
افغان ریزسٹنس کے یہ زائنس کے لیے بھی اور ویسٹرن ورلڈ کے لیے بھی ان ایکسیپٹیبل, انپریڈکٹیبل اور ان ایکسپیکٹڈ تھے. یعنی وہ سوچ نہیں سکتے تھے اس بات کو کہ کیا اس طرح کی مسلم تحریک پوری دنیا میں بیدار کر دیں گے. وہ یعنی سوتا ہوا شیر انہوں نے جگا دیا لٹرلی. اور مسلمانوں کو جب یہ اندازہ ہونا شروع ہوا کہ دے گاٹ دا ٹریننگ, دے گاٹ دی ایکسپیرئنس, دے گاٹ دی آئیڈیالوجی اینڈ دے گاٹ دی انسپریشن, سب کچھ ان کو افغان جہاد سے ملا. اور زائنسٹ کے لیے یہ ایسا, کیونکہ ان لوگوں نے 1989 میں سوویت وڈرال کے بعد ہاتھ اٹھا لیے تھے, ان لوگوں کو بالکل اس جگہ سے انٹرسٹ ختم ہو گیا تھا. دے ور ناٹ انٹرسٹڈ, نہ امریکنز انٹرسٹڈ تھے, نہ ویسٹرن ورلڈ انٹرسٹڈ تھی. سار جس کو پاکستان آج تک شکایت کرتا ہے کہ یہ گند آپ ہمارے لیے چھوڑ کے چلے گئے تھے, ہم نے بھی ہینڈل نہیں کیا ٹھیک سے سارے معاملے کو. جنرل ضیاء کو اس سے پہلے ایئر کریش میں ختم کرایا جا چکا تھا. جو عربس کے لیڈرز تھے ان کو ڈاکٹر عبداللہ اعظم, تمیم عدنانی, وہ بھی کار بم بلاسٹ میں ختم ہو گئے, ویسے انتقال کر گئے. سو اسی جو لیڈرشپ تھی جس نے افغانستان ریزسٹنس کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا, چاہے پاکستان کے اندر ہو وہ ریزسٹنس یا جو لیڈرشپ ہو, چاہے پاکستان کے اندر ہو یا وہ افغانستان میں عرب مجاہدین کی اپنی لیڈرشپ تھی, وہ تقریباً ختم ہو گئی. اور اس کے ختم ہونے کے بعد جب سوویت وڈرال بھی ہو گیا, ویسٹرن انٹرسٹ بھی ختم ہو گیا, تو مسلم دنیا بھی بکھر گئی. نتیجہ یہی ہوا کہ اس افغانستان سے مایوسی ہوئی لوگوں کو, اور وہاں وہ آبجیکٹو اچیو جو نہیں کر سکے تو بکھرے. لیکن اس میں ہوا کیا, دیکھیے ایک بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ جو سمجھنے والا ہے. اس وقت فلپین میں جو ریزسٹنس گروپ جو اس وقت ریزسٹ کر رہا ہے فلپینز کو, مورو مینڈناؤ کے مسلمان ہیں جو مزاحمت کر رہے ہیں, ان کا جو گروپ ہے اس کا نام ابو سیاف گروپ ہے. یعنی ابو سیاف کو دنیا نے تو دہشت گرد گروپ ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اور ان کی خاصی ایکٹیویٹیز اس میں خاصی حد تک اس کے اندر انہوں نے کوئی غلطیاں بھی کی ہیں, مگر پرائمریلی ابو سیاف کیوں اس کا نام ہے, یہ استاد سیاف کے نام پہ ہیں, جو استاد سیاف جو افغان مجاہدین لیڈر تھے, اور ان کے پاس 6 پارٹیز میں سے ایک جو گروپ لیڈر تھے. سو لک ایٹ دی انفلوئنس ہے. 1986 میں ہم یوگوسلاویا کے مسلمانوں سے ملے تھے, جن کو سلاو مسلمان کہا جاتا ہے, جو افغانستان میں آئے ہوئے تھے. اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 92 اور 95 کے درمیان میں یوگوسلاویا کی بوسنیا میں جنگ ہوگی اور یہی مسلمان وہاں پہ ریزسٹ کریں گے. اسی زمانے میں ہم چیچن سے ملے تھے افغانستان میں, جو اور کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ چیچن مسلمان, جس کی ہم نے صرف کہانیاں سنی تھی 1830 میں امام شامل کی جو تحریک مزاحمت تھی, جو 100 سال کے قریب روسیوں سے مزاحمت کرتے رہے داغستان اور چیچنیا کے علاقے میں, اس کے مسلمان افغانستان میں آ کے تربیت لے رہے تھے. اور دس از واٹ ہیپنز. یو سی 1989 میں اب سوویت وڈرال ہوا ہے. اگر آپ تاریخیں دیکھنا شروع کریں, کشمیری مزاحمت شروع ہوتی ہے 87 میں, ٹوٹلی انفلوئنسڈ بائی افغانستان جہاد. اس کے بعد کشمیری فلسطینین انتفاضہ شروع ہوتا ہے 87 میں, یعنی فلسطین کے مسلمانوں نے جو اسرائیلیوں کے خلاف ایک مزاحمت شروع کی, انتفاضہ جسے بغاوت کہا جاتا ہے, دیٹ واز اگین ان 87. جو چیچن ریزسٹنس ہے دیٹ سٹارٹس ان 91. اس کے بعد الجیرین مسلم موومنٹ جو FIS ہے, جس نے وہاں پر جا کے, بلکہ الجیریا میں جو انتخابات ہوئے تو ان لوگوں کو کہا ہی افغان مجاہدین کہا جاتا, حالانکہ عرب تھے, الجیرین تھے, لیکن نام ہی ان کا افغان مجاہدین تھا وہاں پہ. اور الجیریا نے جو FIS کی موومنٹ شروع کی اور جو الیکشن جنہوں نے جیتا, دیٹ واز ان 89 آلموسٹ, اگین دیٹ انفلوئنسڈ بائی دی افغانستان ریزسٹنس. سو اٹ واز این ایبسولوٹلی انکریڈیبل فینومینا کہ دنیا کے تمام مسلمانوں ایریاز میں, کہ جہاں پر یا مسلمان اسلامی نظام لانے کی کوشش کر رہے تھے مسلمان ممالک میں, یا براہ راست they were occupied by the foreign forces. So this is the history of the Muslim political movements all over the world. This is the history of the Sunni Muslim political movements. Okay. یعنی اب ہم ایران انقلاب کی طرف ذرا بعد میں آئیں گے. یعنی this is what the point that I'm trying to make here is کہ جو سنی ملیٹنٹ اسلام تھا اس کا آغاز افغانستان سے ہوتا ہے. Militant. سنی ملیٹنٹ اسلام کا, کیونکہ جہادی موومنٹس تھی, ظاہر ملیٹنٹ اسلام تھا. اس نے پہلی دفعہ دنیا میں کسی جگہ پہ دا کانسیپٹ آف جہاد واز نون جینوئنلی ایکسپٹیڈ ایز اے لیجیٹمیٹ کانسیپٹ, انٹرنیشنل لا کے تحت بھی اور اسلامک شریعہ کے تحت بھی ایز اے لیجیٹمیٹ کانسیپٹ. کیونکہ ملیٹنٹ ایک بہت اگریسو ٹرمینالوجی نہیں ہو جاتی؟ جی, جب آپ آکوپائڈ ہوتے ہیں, جب مسلمان ملکوں پر قبضہ کیا جاتا ہے, جب 15-20 لاکھ مسلمان شہید کیے جاتے ہیں, 50 لاکھ کو نکال دیا جاتا ہے, تو میرے خیال ڈپلومیسی اور ڈائلاگ کے ذریعے تو ملک خالی نہیں کرے گا. تو وہاں تو ملیٹنسی اور جہاد, اور ملیٹنسی جو کہ فریڈم فائٹ, اس کو فریڈم فائٹرز کہا جاتا ہے, اس کو فریڈم فائٹ کہہ سکتے ہیں اس کا. لیکن مسلمانوں میں جو اس کی شرعی اصطلاح ہے دیٹ از مجاہدین, دیٹ از جہاد. جہاد کا کانسیپٹ کسی صورت میں بھی نہ کینسل ہوتا ہے, نہ ختم ہوتا ہے, نہ اس کو ہم کسی کو راضی کرنے کے لیے یا مغرب کو خوش کرنے کے لیے ہم اس کو اگنور نہیں کریں گے. دس از اے جینوئن کانسیپٹ, از پارٹ آف آور فیتھ اینڈ دین, اور یہ رہے گا جیسے ہے. مگر جہاد کو ڈیفائن کرنا کہ جہاد کن انوائرمنٹ میں, کن علاقوں میں, کس ماحول میں, کس صورتحال میں کیا جاتا ہے, افغان جہاد بیکم دا بینچ مارک. خلافت عثمانیہ کے بعد اگر آپ اس وقت کے مسلمان دنیا پہ نگاہ ڈالیں تو ایک عجیب و غریب بات دیکھنے کو ملتی ہے. خلافت عثمانیہ ایک بڑی ریاست, اس کو توڑا جا رہا تھا چھوٹے چھوٹے حصوں میں, اور اس کو توڑنے والے خود مسلمان تھے. مسلمان علاقوں کے
جو عرب تھے پرٹیکولرلی ان دی عرب ورلڈ، وہ لارنس آف اریبیا اور جنرل ایلن بائے اور انگریزوں کے ساتھ مل کر بغاوتیں برپا کی جا رہی تھیں اور ترکوں کو شدید نقصانات پہنچائے جا رہے تھے. علامہ اقبال نے اسی بات پر دکھ میں وہ شعر کہا تھا کہ ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ، خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش. یہ اتنا تکلیف دہ مرحلہ تھا امت کے لیے کہ اپنے ہاتھوں سے ایک نیشن سٹیٹس بنائی جا رہی تھی، چھوٹے چھوٹے ملکوں میں اس کو توڑا جا رہا تھا. اور تمام ممالک جو اس وقت آپ کو مڈل ایسٹ نظر آتے ہیں، اگر سخت بات ہم نہ کریں تو یہ مسلمانوں کے خون پر بنے ہوئے ہیں. یعنی مسلمان ہونا ہی اپنے ہی بھائیوں کا خون کر کے یہ بنایا گیا ہے اور ان ممالک کو بنایا ہے. اور یہ بڑے دکھ کی بات تھی اس وقت عالم اسلام کے لیے. اور یہ وہ ایسے موقع تھے کہ جب اس بات کا تصور کرنا کہ مسلمانوں میں کوئی سیاسی نظریہ، کوئی مسلمانوں میں ریوائول کا کانسیپٹ، یہ انتھنکیبل بات لگتی تھی. اینڈ دس واز دا ٹائم ویف یو ریئلائز کہ علامہ اقبال نے اپنی وہ پوئٹری دینا شروع کی جس میں انہوں نے ہم کو وہ بشارتیں دی اور مسلمانوں کو وہ سارے ریولوشن کے آئیڈیاز دیے اور پاکستان بنانے کی بات کی اور وہ نیشن سٹیٹس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی خلافت کو دوبارہ تعمیر کرنے کے کانسیپٹس کو دیا. یہ تمام اس وقت کو ذہن میں رکھیے اور پھر یہ دیکھیے کہ 40s 50s اور 60s اور 70s میں کیا ہوا. دیکھیے عرب دنیا میں اس شکست کے بعد جو خاص طور پر جو خلافت عثمانیہ کی تباہی کے بعد جو موقع آئے، مسلمانوں کو دکھ ہوئی، تکلیف ہوئی. اور مسلمانوں میں کچھ تھنکرز ایسے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے پولیٹیکل اسلام کا تصور دینا شروع کیا. چونکہ جو مسلمان دنیا ٹوٹی تو اس میں ہر طرح کی آئیڈیالوجی داخل کر دی گئی. عرب سوشلزم کی بات کی گئی، کمیونزم کی بات کی گئی، کیپٹلزم کی بات کی گئی، ڈکٹیٹرشپس آئے، بادشاہتیں آئیں، سب کچھ آیا، اسلام نہیں آیا. ایک سیکولر نظام ہے. تو شروع میں 40s اور 50s میں اخوان المسلمون کے نام سے ایک جماعت، ایک عربوں کی ایک جماعت بنائی گئی، مسلم بردرہڈ، آج بھی قائم ہے. حسن البنا اس کے سربراہ تھے اور اس کے جو پولیٹیکل تھنکر اور فلاسفر تھے وہ سید قطب تھے. سید قطب واز ون آف دی موسٹ پروفاؤنڈ مسلم تھنکرز آف دیٹ ٹائم جو عرب ورلڈ میں پیدا ہوئے. ان کی مشہور 2 کتابیں، ان کی قرآن کی تفسیر ہے فی دلال القرآن یا ان دا شیڈو آف قرآن، اور معلم فی الطریق، یعنی جس کو اردو میں ترجمہ جادہ اور منزل کے نام سے ہو چکا ہے، جس میں انہوں نے پولیٹیکل اسلام کی ایک کانسیپٹ بیان کیا. پاکستان اور انڈیا پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل اسلام کا کانسیپٹ مولانا مودودی کی طرف سے آ رہا تھا جو کہ اسلامک اسٹیٹ کی ایک آئیڈیالوجیکل پروفائل دے رہے تھے. 60s کی دہائی میں جمال عبد الناصر نے سید قطب کو یہ سیاسی افکار کی وجہ سے، اس کتاب کو لکھنے کی وجہ سے، یعنی معلم فی الطریق جو انہوں نے کتاب لکھی جس میں اسلامک ریاست کے خد و خال بنا کے دیے، اس کتاب کی وجہ سے ان کو پھانسی چڑھا دیا گیا. یعنی ظلم کی یہ انتہا تھی کہ مسلمان اس وقت اسلام کے کانسیپٹ کی بات بھی نہیں کر سکتے تھے سیاسی طور پر. اور عرب نیشنلزم یا سوشلزم یا کمیونزم یا سوشلزم یا ڈکٹیٹرشپس یا بادشاہتیں جو بھی عرب دنیا میں اس وقت قائم تھیں، ان سب کا رویہ مسلم پولیٹیکل اسلام کی طرف ایک ہی تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ اخوان المسلمون ایک بڑی پرسیکیوٹڈ جماعت رہی عرب کنٹریز میں. پاکستان میں تو اسلامی پولیٹیکل کانسیپٹ کی بات کرنے والی جماعتوں کو بہت آزادی تھی. ہمارے یہاں کبھی بھی وہ ایسے ظلم نہیں ہوئے جس طرح عرب ممالک میں ہوتا رہا ہے، لیکن عرب ممالک میں خاصی سختی تھی ان سارے حوالے سے. لیٹس ہولڈ دیٹ تھاٹ رائٹ ہیئر. وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. جی اسی طرح جس طرح ہم نے بات کی کہ 70s کی دہائی میں بھی حال یہ تھا کہ مسلمان پوری عرب ورلڈ میں کسی قسم کے پولیٹیکل اسلام کی بات نہیں کر سکتے تھے. اخوان المسلمون واز اے پرسیکیوٹڈ جماعت، یعنی ان سب کو سختی سے ان کو کچلا جاتا تھا، ان کو مارا جاتا تھا. اس کے باوجود انہوں نے اپنے اپنے ممالک میں گراس روٹ دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا. ایک لٹریچر کے ذریعے، پروگرامز کے ذریعے، سٹنگز کے ذریعے لوگوں کو کنونس کر کے یہ اپنے آپ کو پولیٹیکل اسلامک کانسیپٹ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے رہے. انہوں نے اپنی ریاستوں کے خلاف اعلان بغاوت، اعلان جہاد نہیں کیا. دس واز دی انوائرمنٹ 1979 میں کہ جب ان کو افغانستان جہاد نظر آیا. یہ بیک گراؤنڈ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ کیوں مسلم دنیا پوری طرف سے فلاک کر کے افغانستان آئی. اپنے اپنے علاقوں میں یہ سانس نہیں لے سکتے تھے، اتنی سخت پرسیکیوشن تھی ان کی. افغانستان جہاد ایک ایسی اوپن انوائرمنٹ ان کو ملی کہ جہاں پہ ان کو ایک موقع ملا کہ ہم آ کے اپنے وہ اسلامی نظریاتی کانسیپٹ جس کو یہ 30 40 50 60 70 کی دہائی میں تیار کرتے چلے آئے تھے، لیکن ان کو موقع نہیں ملا تھا کہیں پریکٹس کرنے کا. سو پوری دنیا کی اسلامک موومنٹ جن کا آپس میں رابطے اور نیٹ ورکس ہوا کرتے تھے، آئیڈیالوجیکلی وہ سیم تھے، سنی اسلام کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ آئے اور افغانستان میں شامل ہوئے. دس واز دا ریزن. اور جو اس وقت کی عرب گورنمنٹس تھیں انہوں نے اس لیے سپورٹ کیا کہ دے ور ان دی امریکن کیمپس. بہت سی گورنمنٹس ایسی تھیں کہ وچ ور ان دی سوشلسٹ کیمپس، انہوں نے مخالفت کی. یعنی پرٹیکولرلی عراق ہے، لیبیا ہے، سیریا ہے، اور خاصے ممالک اس طرح کے تھے کہ جو پرو رشین کیمپس میں، ایون پی ایل او فار دیٹ میٹر، یاسر عرفات کا جو گروپ تھا، ان لوگوں نے افغان جہاد کی سخت مخالفت کی. اور اس وجہ سے کہ جو یہاں سے فلسطینی پھر واپس گئے ہیں انہوں نے پی ایل او کے مقابلے میں حماس بنائی ہے. اور حماس از این اسلامک پارٹی. اور اس کے لیے آج کل حماس اور الفتح کی جو آپس میں جنگ جھگڑے ہو رہے ہیں وہاں پہ، وہ اسی وجہ سے کہ حماس ہیز بین آئیڈیالوجیکلی موٹیویٹڈ بائی دی افغان جہاد، اور پی ایل او جو ہے وہ پرانے سوشلسٹ ارا کے
سیکولر لبرل اور اس قسم کی آئیڈیالوجیز لے کے چلتے ہیں کہ جو کہ اب ماڈرن اسلامسٹ قبول نہیں کرتے، کیونکہ ماڈرن اسلامسٹ نے افغانستان جہاز سے جو ریوائول ہوا ہے پوری دنیا میں، اب وہ اتنے اسٹرانگ امپیکٹس ہیں کہ ان کو اب ڈینائی کرنا پاسبل نہیں ہے کسی اور انوائرمنٹ کے لیے۔ یہ تو بات ہو گئی افغانستان کی. ناؤ لیٹس شیڈ سم لائٹ آن دا ایرانین ریولیوشن. دیکھیے یہ اگین یہ کوئی تاریخی اتفاق نہیں ہے، یہ ہسٹوریکل قوموں کے عروج و زوال کے جو سیزن ایونٹس ہوتے ہیں، اس میں یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ جس طرح افغانستان میں سنی ملیٹنٹ اسلام ڈیولپ ہو رہا تھا 30 40 50 سال کی ایفرٹ اور اسٹرگل کے بعد، اسی طرح اسی وقت ایران میں ایک شیعہ اسلامی انقلاب آتا ہے. شیعہ پولیٹیکل اسلام ڈیولپڈ اینڈ روز فرام دی ایرانین ریولیوشن پیرل ٹو دی سنی پولیٹیکل ملیٹنٹ اسلام. اور وہ تمام تھاٹ پروسیس جو شیعہ اسلام کا پچھلے 40-50 سال سے پروسیس میں تھا، ظاہر ہے ایران کے انقلاب ایک دن میں تو نہیں آیا ہے، جو ان کے سربراہ تھے آیت اللہ خمینی اور ان کے تمام فالوورز اور ان کا تھاٹ پروسیس وہ برسوں سے چل رہا تھا. جس طریقے سے سنی اسلام 30 40 50 60 کی دہائی میں اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا ایک پولیٹیکل اسلام کے ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے، اسی طریقے سے شیعہ اسلام بھی اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا، اور دونوں کے ٹریگر ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں آلموسٹ 79 کے آس پاس، اور یہ عجیب و غریب ایک تاریخی فینومینا ہے. سو ایرانین ریولیوشن when it came، جس طرح پوری دنیا میں سنی ملیٹنٹ موومنٹس یا مسلم گروپس جو تھے افغانستان کی طرف فلاک کیا تھا، اسی طرح پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعہ پاکٹس تھیں وہ انرجائز اور ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں ایرانین ریولیوشن سے. ایرانی انقلاب ایک جینوئن گراس روٹ انقلاب تھا، یعنی نیچے سے لوگوں نے اب ایران میں ایسی تبدیلی جو آئی کہ جو ایران جو پہلے ایک اسٹرانگلی پرو امریکن کنٹری ہوا کرتا تھا شاہ کے زمانے میں، اور سب سے زیادہ لائل ایسٹ تھا امریکنز کا اس ریجن میں، دیٹ کنورٹڈ انٹو دی موسٹ ہاسٹائل ایسٹ اگینسٹ دی امریکنز. ایرانی انقلاب کے یہ ڈائمینشنز یعنی یہ پریکٹیکلی ویسٹ کے لیے بالکل سرپرائزنگ تھے، وہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اس قسم کا کوئی ریولیوشن کوئی تبدیلی یہاں آ سکتی ہے. سو دیٹ واز دا مومنٹ کہ جب سنی اسلام، جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ یہ اس وقت ان کا ٹیمپرری الائز بنے ہوئے تھے سوویت یونین کے خلاف، سنی ملیٹنٹ موومنٹ جتنی بھی تھیں پوری دنیا میں وہ اس وقت ساتھ دے رہی تھیں اپنی حکومتوں کی بھی، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ حکومتوں کے ساتھ ان کے اختلافات رہے تھے، لیکن آبجیکٹو کامن تھا. آبجیکٹو اس وقت یہ تھا کہ اسلامی انقلاب افغانستان میں برپا کیا جائے. جو عرب حکومتیں تھیں سنی دنیا کی، وہ اپنے تمام ملیٹنٹس کو بھیج رہی تھیں افغانستان. ان کو اپنا فائدہ اس میں یہ نظر آ رہا تھا کہ ان کے اپنے ملکوں سے اسلامسٹ جتنے بھی تھے وہ سارے نکل کے افغانستان جا رہے تھے، and they were going practically on a one way ticket. They didn't plan to come back. ان حکومتوں کا ارادہ بھی یہی تھا کہ ایک دفعہ ہمارے ملک ان سے نکل گئے تو ہم ان کو واپس نہیں آنے دیں گے، اور یہی انہوں نے کیا کہ تقریباً تمام عرب ممالک نے ان تمام لڑکوں کی جو افغانستان جہاد میں گئے تھے سٹیزن شپ کینسل کر دی اور ان کو واپس آنے کا موقع نہیں دیا. اور یہی بعد میں ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے، ہم نے پہلے ہی بات کی ہے کہ یہ گروپس ملیٹنٹس بعد میں پرابلم بن گئی ان کے لیے. اسی طرح شیعہ پولیٹیکل اسلام اس کے جتنے بھی انفلوئنس تھے، یعنی خاص طور پہ لیبنان میں، سیریا میں، گلف میں، بحرین، سعودی عربیہ کے ایسٹ کی طرف، پاکستان میں، جہاں جہاں دنیا میں شیعہ موجود تھے، ایرانین ریولیوشن سے انہوں نے متاثر ہونے کے بعد اپنے آپ کو ری انرجائز اور ری گروپ کرنا شروع کیا. اس وقت تک شیعہ اور سنی اسلام کا کوئی تصادم نہیں ہوا تھا، دونوں پیرلل چل رہے تھے، لیکن جو ایران عراق وار آئی اس نے ڈائنامکس کو تبدیل کر دیا. ایران عراق وار کے اور اس افغان وار کے کیا امپیکٹس ہیں پاکستان پر، کیا اثرات مرتب ہوئے؟ دیکھیے یہ اب ہم آئے ہیں براہ راست پاکستان کے حوالے سے بات کرنے کے لیے. یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ دیکھیے ایران عراق جنگ بنیادی طور پر کیوں برپا ہوئی، اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. ایران عراق جنگ کو برپا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حملہ ایران نے نہیں کیا تھا عراق پہ، حملہ عراق نے ایران پہ کیا تھا، اور عراق نے بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا. پوری عرب دنیا کے، جیسے ہم نے عرض کیا کہ جو بادشاہتیں تھیں وہاں پہ، کہ جو ڈکٹیٹرشپ تھیں، جو وہ تمام علاقے جہاں پر شیعہ آرگنائز ہو رہے تھے ایرانی انقلاب کے بعد، ان تمام حکومتوں کو خطرہ محسوس ہونا شروع ہوا، اور ایرانی انقلاب نے ایک پرو امریکن شاہ کا تختہ الٹا تھا. اب پرو امریکن شاہ تو مڈل، تو سب کو یہ خطرہ ہونا شروع ہو گیا کہ اگر اس قسم کے معاملات اگر شروع ہو گئے تو ہماری حکومتوں کو دقت ہونی شروع ہو جائے گی. تو بنیادی طور پر پہلا حملہ عراق کی طرف سے، اور وہ سارے آل دوز پرو امریکن ایلیمنٹس انہوں نے حملہ کیا ایران کے اوپر، اور امت کو اس نے بہت نقصان پہنچایا. یعنی ایران عراق کے لیول پر جنگ ہوئی، عربی اجمی کے لیول پر جنگ ہوئی، شیعہ سنی کے لیول پر جنگ ہوئی، اور انفارچونیٹلی اس کے براہ راست فال آؤٹ پاکستان میں یہ آئے کہ دیکھیے افغان جہاد کی وجہ سے پاکستان میں کوئی دہشت گردی برائے مجاہدین یا مسلم گروپس کی طرف سے نہیں تھی. دہشت گردی تھی تھوڑی سی، لیکن خاد کی طرف سے تھی، KGB کی طرف سے تھی، انڈین ایسٹس کی طرف سے تھی، مسلمان گروپوں کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں تھی اس زمانے میں. لیکن جب ایران نے اپنے تمام ایسٹس کو پاکستان میں آرگنائز کرنا شروع کیا، ان کے بہت اسٹرانگ ایسٹس تھے پارا چنار میں، گلگت میں، کوئٹہ میں، بلوچستان میں، مختلف علاقوں میں پاکستان کے، تو وہ تمام عربس
کہ جو ایران کو روکنا چاہ رہے تھے، ایرانی انقلاب کے خلاف تھے، انہوں نے اپنی پراکسی وارز ایران نے بھی اور عربوں نے بھی پاکستان میں لڑنا شروع کی. عرب گروپس نے خاص طور پہ صدام نے، خاص طور پہ عرب کنٹریز نے جو ایران سے بہت زیادہ خوف کھاتے تھے، لاکھوں کروڑوں ڈالر پاکستان میں فنڈ کیے. جس طرح ایرانی گورنمنٹ فنڈنگ کر رہی تھی یہاں پہ اپنے گروپس کو، اسی طریقے سے یہاں پر فنڈنگ کرنا شروع کی عرب گروپس نے. اینڈ دیٹ واز دا پیریڈ جب پہلی دفعہ پاکستان میں سیکٹیرین لائنز پر تکفیر کا کانسیپٹ بلڈ کیا گیا. یہ بلڈ کرایا گیا تھا. انفارچونیٹلی بہت بدنصیبی اور افسوس کی بات ہے کہ ایرانی حکومت اور عرب حکومتیں شامل تھیں اس کانسیپٹ کو بلڈ کرنے میں. سنی گروپس نے شیعہ گروپس کے خلاف تکفیر یعنی ان کو کافر ہونے کا فتویٰ دیا، شیعہ گروپس نے سنیوں کے خلاف فتویٰ دیا، اور دونوں گروپس نے چھوٹے چھوٹے ملیٹنٹ گروپ سپورٹ کرنا شروع کیے کہ جنہوں نے آپس میں خورریز جنگ. اگر آپ دیکھیں تو تمام سیکٹیرین ملیٹنٹ گروپس 81, 82, 83, 84 کی دہائی میں پیدا ہوئے. وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. یہ سب کچھ کس کے بحث پہ ہو رہا تھا؟ دیکھیے، پاکستان نے ایرانیوں سے اور عربوں سے اپنی دوستی کی سزا پائی. ہمارے تعلقات ایران سے بہت اچھے تھے، ہمارے تعلقات عربوں سے بہت زیادہ اچھے تھے، اور ہم تو بالکل بیچ میں پھنس کے رہ گئے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. یعنی نہ ہم ایران پہ سختی کر سکتے تھے، نہ ہم عربوں پہ سختی کر سکتے تھے، اور دونوں نے اپنی پراکسی وار پاکستان میں لڑی. اور یہ اتنا ایک انفارچونیٹ ایسپیکٹ تھا ہمارے اس ریلیشن شپ کا، جس بات ہم نے پہلے کہی کہ آپ یہ دیکھیے کہ تمام سیکٹیرین اور ملیٹنٹ گروپس جو ہیں وہ 81, 82, 83, 84 میں بنے. اس میں ایک چھوٹا سا لوکل ایسپیکٹ بھی تھا جو کہ باہر سے ایکسپلائٹ ہوا، اس کو ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے، پاکستان میں ایک علاقہ ہے جھنگ کے نام سے. جھنگ میں جتنی بھی اپر کلاس ہے، جو فیوڈل کلاس ہے، وہ شیعہ ہے، اور جتنے بھی سرفس ہیں، جتنے بھی وہ لوگ جو ان کے نیچے ہیں، وہ تمام اکثریت اس میں سنی ہے. لیکن جو نئی مڈل کلاس وہاں پر آئی، نئی مڈل کلاس جو اپ سٹارٹرز تھے، نئی مڈل کلاس تھی ٹرائنگ ٹو گین پاورز، اس میں کلرجی بھی تھی، اس کے اندر ٹریڈرز بھی تھے، ٹریڈنگ کمیونٹی بھی تھی، بزنس کمیونٹی بھی تھی. ان لوگوں نے جھنگ میں سیکٹیرین کارڈ استعمال کیا اپنے ووٹ بینک کو انکریز کرنے کے لیے. انفارچونیٹلی یہ ایک لوکل ایلیمنٹ تھا، لوکل افیکٹ تھا جو ایکسپلائٹ ہوا باہر کے اس ریجنل انوائرمنٹ سے بھی. نتیجتاً آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنے بھی سیکٹیرین گروپس پاکستان میں بنے ہیں ان کا آغاز جھنگ سے ہوا ہے. سپاہی صحابہ بھی جھنگ میں بنی ہے، لشکر جنگ بھی جھنگ کے حوالے سے کہلاتا ہے، جو کہ سیکٹیرین ملیٹنٹ گروپس ہیں پاکستان میں. اس سے پہلے ان کے ریٹیلیشن میں بھی جو ملیٹنٹ گروپ شیعوں نے بنائے، سپاہی محمد کے نام سے انہوں نے بنایا، وہ بھی ایک دہشت گرد گروپ تھا بالکل. اور انفارچونیٹلی ان دونوں گروپس نے اتنی خونریزی کی پاکستان میں. لیکن ایک بات ہم بڑا واضح کرنا ہے یہاں پہ، دیکھیے جس طرح ناردرن آئرلینڈ میں ہے کہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس آپس میں لڑتے ہیں، یعنی ان کے شیعہ سنی جو آپس میں لڑتے ہیں، باقاعدہ شہر تقسیم ہوئے ہوئے ہیں. ایک آدھا شہر اس طرف ہے اور کیتھولک ایک طرف ہے، پروٹیسٹنٹس ایک طرف ہیں. پورے پاکستان میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ اس طریقے سے شیعہ سنیوں کی کوئی لڑائی ہوتی ہے. اور شیعہ سنی کی لڑائی نہیں ہے پاکستان میں، ایسی کوئی لڑائی پاکستان میں نہیں ہے. دیکھیے میں واضح کرنا چاہوں، پاکستان میں جو لڑائی ہے پرٹیکولرلی وہ چھوٹے چھوٹے دو گروپس کی حیثیت، یعنی سپاہی صحابہ، لشکر جنگی یا سپاہی محمد، یہ اس طرح کے جو فالوور آف شوٹ چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں، یہ گروپ لڑتے ہیں. کسی نہ مین اسٹریم شیعہ نہ مین اسٹریم سنی. آپ اپنے معاشرے میں، شہروں میں آس پاس دیکھ لیجئے، کہیں پہ اس قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. Now let's discuss the role of these religious parties and the sectarian violence that's taking place in our country at the moment. دیکھیے، ایک بات جو سمجھنے کی بڑی ضروری ہے وہ یہ کہ پاکستان میں کئی ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز ہیں، مذہبی سیاسی جماعتیں. ان میں سے کوئی بھی مذہبی سیاسی جماعت دہشت گرد نہیں ہے. لیٹ می میک دس ویری کلیئر. یہ کالعدم جماعتوں کو نہیں، کالعدم کی بات ہم نہیں کر رہے. کالعدم جماعتیں جو ہیں وہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں. ہم ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہے ہیں. جو ٹیررسٹ گروپس ہیں وہ تو بالکل الگ ہیں، وہ پاکستان نے بھی ان کو بین کیا ہوا اور انہوں نے واقعی پاکستان میں دہشت گردی کی ہے. ہم ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز کی بات کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ کیا وجہ ہے کہ ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز تمام کی تمام جو کہ خود دہشت گرد نہیں ہیں، سیکٹیرین ٹیررزم کو روکنا چاہتی ہیں، اس کے باوجود یہ بالکل اس قابل نہیں ہوئی کہ پاکستان میں سیکٹیرین دہشت گردی کو روک سکے. ان کے فیلئر کی وجہ کیا ہے؟ اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. وہ یہ ہے کہ جتنی بھی بڑی بڑی ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان میں، وہ خود سیکٹیرین پارٹیز ہیں. یعنی یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ مثال کے طور پہ ایک جماعت ہے وہ صرف دیوبندی اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، دوسری ہے جو صرف بریلوی اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، تیسری اہل حدیث اسکول کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، چوتھی شیعوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اور یعنی آلموسٹ جب آپ خود ایک پولیٹیکل پارٹی بن کر بھی ایک سیکٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور دوسرے مسلمان سیکٹس کو آپ کے اندر اکوموڈیٹ ہی نہیں کیا جا رہا، آپ اتنے براڈ بیس نہیں ہیں دوسرے مسلمانوں کو اکوموڈیٹ اور ایڈجسٹ کرنے کے لیے، تو یہ آپ کے پاس وہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے، ریلیجس مورل اتھارٹی ہی نہیں ہے کہ آپ ملک میں فرقہ وارانہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے کام کر سکیں. یہ پولیٹیکل الائنسز بناتے ہیں لیکن یہ آرٹیفیشل ہوتے ہیں.
مسلمانوں کو ریپرزینٹ کوئی نہیں کر رہا. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو صحیح تم مسلمان بھی ہو. علامہ اقبال نے یہاں پر بھی بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ مسلمان اپنے آپ کو چاہے وہ مذہبی طور پر تقسیم کریں فرقوں میں, چاہے وہ قومیت کی بنیاد پہ تقسیم کریں, یہ تمام کے تمام پھر مورل اتھارٹی ختم ہو جاتی ہے ایسے گروپس کی, چاہے وہ سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں, کہ وہ ملک سے فرقہ واریت ختم کر سکیں. ہاں زیادہ سے زیادہ صرف یہ کر سکتے ہیں یہ کہ سیکٹیرین وائلنس کو کم کرنے کے لیے یہ تھوڑا سا رول ادا کر کے اس کو نان وائلنٹ لیولز پر لانے کی کوشش کریں. فرقہ واریت ان کے ہاتھوں ختم نہیں ہوگی کیونکہ یہ خود فرقہ وارانہ جماعت ہیں, چاہے سیاست میں کیوں نہ ہو. اب کچھ ٹرمینالوجیز ہیں جو ہم بار بار سنتے ہیں, جیسے کہ ٹیررزم, ریزسٹنس. ایگزیکٹ ڈیفینیشن کیا ہے؟ ریزسٹنس اور ٹیررزم میں فرق کیا ہے؟ اسٹیٹ ٹیررزم, آرگنائزیشنل ٹیرر. Could you please shed some light on this? یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے مسلمانوں کو سمجھنے کے لیے. پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ کنفیوژن اس وقت یہ ہو رہی ہے کیونکہ بہت سارے مسلمان گروپ یہ ہیں جو اسلام اور جہاد کا نام لے کر پاکستان میں فساد برپا کیے ہوئے ہیں. سو واٹ از دا ڈفرنس؟ کیا وہ بھی جہاد کر رہے ہیں؟ پھر جہاد کون کر رہا ہے؟ دیکھیے ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جو بات ہم نے پہلے کہی تھی کہ پوری دنیا سے جو اسلامی تحریکیں آئی تھیں اس پاکستان کو انہوں نے مرکز بنایا تھا. یہی پاکستان جو آج ہے وہ اس وقت بھی تھا, وہی فوج تھی, وہی حکومت تھی, وہی لوگ تھے, وہی پاکستانی معاشرہ تھا, وہی سوسائٹی تھی, اور ان سب نے افغان جہاد کی مدد کی تھی کہ جس کی وجہ سے آج کروڑوں مسلمان دنیا میں آزاد ہوتے ہیں. کسی اسلامی تحریک نے دنیا میں نہ اس وقت فتویٰ یہ نہیں دیا کہ پاکستان ایک کافر ریاست ہے, یا پاکستانی فوج کافر فوج ہے, یا پاکستانی قوم جو ہے جو عوام ہے وہ کافر ہیں اور ان کا قتل جائز ہے, یا ان کو تباہ برباد کیا جا سکتا ہے, یا پاکستانی ریاست کو تباہ کر دینا چاہیے. کوئی فتویٰ نہیں, کوئی فتویٰ ایسا نہیں تھا, نہ پوری آج بھی نہیں ہے. سو افغان جہاد کے فال آؤٹ کے بعد جو کچھ گروپس بنے ہیں اس میں ایک چھوٹی سے گروپ میں یہ ایک تھاٹ ڈیولپ ہو گئی کہ صاحب چونکہ پاکستان ایک نظام جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے, پاکستان کی ریاست ابھی تک اسلامی شریعت نافذ نہیں کر سکی, لہذا اس کا علاج یہ ہے کہ پاکستانی ریاست پہ حملے کر کے اس کو تباہ کر دیا جائے, اس کو اور پاکستان کے عوام چونکہ اپنی حکومت کے تحت رہتے ہیں اس کو قبول کرتے ہیں, لہذا یہ بھی کافر ہو گئے, ان کا قتل بھی جائز قرار دے دیا گیا. سو سمپل ڈیفینیشن دہشت گردی اور جہاد کا یہ ہے کہ اگر افغانستان کے اندر طالبان مزاحمت کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے, یہ جہاد ہے. اگر پاکستان کے اندر کوئی ان کے نام پر دہشت گردی کر رہا ہے, لوگوں کو قتل کر رہا ہے, پاکستان کی حکومت کو فال کرا رہا ہے, یا پاکستان کے اندر بغاوت برپا کر رہا ہے, تو یہ دہشت گردی ہے. سمپل. اور پوری مسلمان امت اس کے اوپر ایگری کرتی ہے. کوئی پوری دنیا کی مسلمان تحریکیں اس بات کو ایگری کرتی ہیں کہ دیکھیے مسلمان ممالک میں پرابلم ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ہم نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کیے, ہم شریعت نافذ نہیں کر سکے یہاں پہ, ہم نے اللہ کے وہ سوشل جسٹس کا جو نظام تھا ہم نے قائم نہیں کیا. مگر اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ کمزور مسلمانوں کو بم سے اڑا دیا جائے. جو بڑی بڑی مسلمان موومنٹس ہیں, دیکھیے مصر کے اخوان المسلمون جو ہے, اخوان المسلمون نے کبھی بھی تکفیر یا کفر کا راستہ اختیار نہیں کیا. آج بھی وہ مصر میں تمام تر مار کھانے کے باوجود, اس بات کے باوجود کہ اخوان المسلمون کی قیادت کو سولی چڑھایا گیا وہاں, اس کے باوجود وہ لوگ پولیٹیکل پروسیس میں حصہ لیتے ہیں, دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں, اور آہستہ آہستہ وہ اتنے پاپولر ہو گئے کہ الیکشن بھی ہوتے ہیں تو وہ تقریباً حکومت ان کی بننے کے قریب پہنچ چکی ہے. سو یہ کام جلدی نہیں ہوتے, اس میں وقت لگتا ہے. دیکھیے کمیونسٹ اور سوشلسٹ کا فرق یہ کہا جاتا ہے کہ کمیونسٹ آر سوشلسٹ ان ہری, یعنی سوشلزم کا ایک نظام ہوتا ہے جس پہ آپ کام کرتے ہیں آہستہ آہستہ تو پھر کمیونسٹ آئیڈیلز کی طرف جاتے ہیں. لیکن کمیونسٹ وہ ہیں کہ جو اس سارے پروسیس کو شارٹ سرکٹ کر کے اوور نائٹ خونی انقلاب برپا کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. انفارچونیٹلی مسلمانوں میں بھی اس طرح کے گروپ پیدا ہو گئے, بہت تھوڑے ہیں, کہ جو اس دعوت اور تبلیغ کا ایک لمبا پروسیس اور سوشل ویلفیئر اور سوشل جسٹس کے لمبے پروسیس کے ذریعے لوگوں کے دل جیتنے کے بجائے, یعنی محبت فاتح عالم جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ایسی محبت جو دلوں کو جیتے لوگوں کو, اس پروسیس پر جانے کے بجائے ریڈیکل وائلنس کے ذریعے انقلاب برپا کر کے حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. یہ دہشت گرد گروپ بن جاتے ہیں. یہ کوئی بھی ہوں, کسی نام سے آئیں, کسی جھنڈے سے آئیں, اگر کسی مسلمان ملک کے اندر مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں تو یہ دہشت گردی, چاہے وہ اسلام کے نام پہ کیوں نہ ہے, یہ دہشت گردی بن جاتی ہے. اگر کشمیر کے اندر یا افغانستان کے اندر مسلمان ممالک کو آزاد کرانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے. سو اٹ از ناٹ دی ریزسٹنس دیٹ میٹرز, اٹس دی موٹیو وچ میٹرز. اور کس جگہ کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کے اندر کوئی جہاد نہیں ہو رہا ہے کہ بغاوت. دیکھیے اگر پاکستان کو آپ تباہ کرتے ہیں یا پاکستان پر حملے کرتے ہیں, یہی تو آبجیکٹو زائنسٹ کا بھی ہے, یہی انڈین زائنسٹ کا بھی ہے, ہندو زائنسٹ کا بھی ہے, کرسچن زائنسٹ کا بھی, جوئش زائنسٹ کا بھی. تو پھر یہ جہادی کس کا آبجیکٹو سرو کر رہے ہیں؟ انہی کے آبجیکٹو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو یہ مسلمان امت کو نقصان پہنچانے والی بات ہے. تو دس از ناٹ جہاد, دس از ٹیررزم واٹ از ہیپننگ ان پاکستان. سو از اٹ پاسبل ٹو کنٹین دا سیکٹیرین ملیٹنسی؟ دیکھیے ایک بات جو دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اگین از کہ پاکستان میں کتنی طرح کے وائلنس ہیں, پہلے اس کو سمجھ لیجیے. ہمارے یہاں صرف سیکٹیرین وائلنس نہیں ہے, کئی طرح کے وائلنس. پولیٹیکل ملیٹنسی, لیٹس ٹیک دم ون بائی ون. اس سے پہلے ہم تھوڑا سا آنے چاہیں گے تھوڑا اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر کہ مجموعی طور پر جو پاکستان میں مذہبی جماعتیں یا گروہ ہیں وہ کتنی قسم کی ایکٹیویٹی کر رہی ہیں, کتنے قسم کے کام کر رہی ہیں. جو میجورٹی ہے پاکستان میں, جو مدرسے چل رہے ہیں, جو اسلامی جماعتیں اور تحریکیں ہیں,
وہ بہت اچھا دعوت اور تبلیغ اور ساتھ ساتھ ایجوکیشن اور تعلیم کا کام کر رہے ہیں. قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں لیکن وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات ہو رہی تھی ڈفرنٹ ویریس ٹائپس آف ملیٹنسیز کی. تو دیکھیے جو مختلف قسم کے پاکستان کے اندر گروپس ہیں، ایک گروپ تو وہ ہیں جو صرف تعلیم، جس مدارس ہیں، تعلیم کے اندر ویلفیئر میں، سوشل ویلفیئر میں، بچوں کو تعلیم دینے میں، یہ مدرسوں کا جو نظام چل رہا ہے، ان میں سے کوئی بھی دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے مجموعی طور پہ، عمومی طور پر. پاکستان کے جو مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں، یعنی اگر آپ ایک طرف ہمارے یہاں دیوبندی اسکول آف تھاٹ ہے، ایک بریلوی اسکول آف تھاٹ ہے، پھر وہ اہل تصوف کے سلاسل ہیں، پھر فقہ جعفریہ والے شیعہ لوگ ہیں، پھر اہل حدیث ہیں، مختلف مسالک ہیں جو پاکستان میں چل رہے ہیں. اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں تو ان میں سے کوئی بھی مین سٹریم گروپ دہشت گردی کی طرف مائل نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کا تعلق یا دیوبندی سیکٹ سے ہے، یعنی لشکر جنگی یا سپاہی صحابہ دیوبندی سیکٹ سے، یا شیعہ سیکٹ سے سپاہی محمد جو ملیٹنٹ گروپ تھا وہ نکلا تھا. مجموعی طور پہ دیوبندی سیکٹ یا شیعہ سیکٹ ملیٹنسی یا وائلنس کو ریجیکٹ کرتا ہے یہاں. لیکن ان میں سے چھوٹے چھوٹے گروپ بریلوی سیکٹ میں یا صوفیہ کے جو سلاسل ہیں یہاں پہ یا اہل حدیث کے جو گروپس ہیں ان کے اندر ملیٹنسی کم ہے. اہل حدیث میں تھوڑی سی ہے لیکن دے آر مور کنٹرول. سو تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشن اور مدارس کا جو سلسلہ ایک نظام ہے جو تمام اسکول آف تھاٹس میں کامن ہے، سب چلا رہے ہیں، کوئی دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے. اس کے بعد دوسرے ہیں پولیٹیکل پارٹیز، جیسے ہم نے عرض کیا کہ سیاسی مسلمان جو مذہبی جماعتیں ہیں، لیکن وہ بھی مذہبی جماعتیں بالعموم سیکٹیرین لائنز پہ ڈیوائڈ کیا ہوا ہے انہوں نے اپنے آپ کو. تیسری طرح کی جو ملیٹنسی یہاں پہ ہے، جو ملیٹنسی ہے وہ ایک سیکٹیرین لائنز پہ ہے. جیسے عرض کیا کہ وہ چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں کہ جو لڑ رہے ہیں. مین سٹریم دیوبندی یا شیعہ یا اہل حدیث اسکول آف تھاٹ میں کوئی ملیٹنسی نہیں ہے. وہ چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس ہیں جو بدنام کرتے ہیں پوری مسلمان امت کو مجموعی طور پر یا پورے پاکستان کو مجموعی طور پر. اس کے بعد ہمارے پاس جینوین جہادیز ہیں، یعنی جو پاکستان میں بالکل پاکستان کے اندر فساد نہیں کرنا چاہتے، لیکن دیر آبجیکٹو از کہ ہم صرف افغانستان میں یا کشمیر کو سپورٹ کریں. اور پانچواں گروپ جو ہمارے پاس ہے، دیز آر دوز تکفیریز جو پولیٹیکل تکفیریز ہیں کہ جو پاکستان کی فورن پالیسی سے اختلاف کی وجہ سے جنہوں نے پاکستانی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. جو پرابلم گروپس ہیں وہ دو ہیں، سیکٹیرین ٹیررسٹ ہیں اور یہ پولیٹیکل تکفیریز ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان دو پرابلم گروپس کی آڑ میں دو اور گروپس ہیں جو پاکستان کے اندر دہشت گردی برپا کرتے ہیں. ایک سب نیشنلسٹ ایلیمنٹس ہیں، یعنی بلوچستان لبریشن آرمی ہے، جس طرح جو سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں. اب اگر آپ ان میں سے بھی اگر کوئی ایلیمنٹ جا کے پاکستان کی اس ہاسٹائل انوائرمنٹ کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ سیکٹیرین ٹیررسٹ نے کیا ہے یا پولیٹیکل ملیٹنٹ نے کیا ہے یا سب نیشنلسٹ نے کیا ہے. اور چوتھا گروپ جو ہے وہ ڈائریکٹ انڈین ایسٹس ہیں، یعنی جو اس انوائرمنٹ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. کس طرح کا دھماکہ ہوتا ہے یا کس طرح کی ٹیررزم ہوتی ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی ڈائریکشن کس طرف سے آئی. مثال اس کی ڈائریکشن کیا ہے؟ مثال کے طور پہ کراچی میں جو پچھلے دنوں ایک بلاسٹ ہوا کہ بالکل بیچ بازار میں ایک سائیکل پہ رکھا ہوا بم بلاسٹ ہوا، 30-40 لوگ اس میں گزر گئے. یہ نہ سیکٹیرین ٹیررسٹ تھے، نہ پولیٹیکل ملیٹنٹ تھے، کیونکہ نہ کوئی اسٹیٹ ٹارگٹ تھا وہاں پہ، نہ یہ سب نیشنلسٹ بلوچستان لبریشن آرمی نے کیا تھا. اس قسم کے دھماکے براہ راست انڈیا کرواتا ہے، انڈین سیکرٹ سروسز کرواتی ہیں معاشرے میں کیوس اور کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے. سو دیر آل دیئر، لیکن ان کی ڈائمینشنز ڈفرنٹ ہیں اینڈ دے ہیو ٹو بی ہینڈلڈ ایز سچ. What is the specific role of Zionists and Takfiris in this whole scenario? And are nukes in any danger? دیکھیے یہی ایک انفارچونیٹ بات ہو گئی یہاں پہ کہ زائنسٹ کا آبجیکٹو کیا ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. زائنسٹ کا سب سے بڑا آبجیکٹو یہ ہے کہ پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس پہ قبضہ کیا جائے، پاکستان کے اندر کیوس کرائسس کریٹ کیا جائے اور نتیجے میں پاکستان کو ڈسممبر کروایا جائے سب نیشنلسٹ فورسز کو